میں نے ایک بات کی تھی کہ لوگوں کو عشاء کے فوراً بعد سو جانا چاہیے جی بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ پھر سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے مجھے رات کو فون کیا 2:30-3 بجے، امریکہ سے تھے، یہ پتہ نہیں ان کے ہر دن ہی تھا۔ صحیح۔ تو مجھے فون کرنے کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں فون کر کے میں صرف یہی چیک کرنا سی کہ تسی سوندے ہو کہ کارپوریٹ کلچر میں عموماً ٹریننگ دی جاتی ہے، وقتی طور پر ایک فائدہ دیتی ہے، ایک انجیکشن کا کام کرتی ہے، اس کا کوئی لانگ ٹرم اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ٹریننگ کرا رہا تھا پولیس کو، تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو 19-20 والے ہوتے ہیں سر، یہ بڑا برا رویہ ان کا ہوتا ہے، تو یہ جو آپ ہمیں شائستگی کا درس دے رہے ہیں ان کو تو دینا۔ تو میں نے ان سے کہا وہ جو 18 والے جن کو میں ٹریننگ کرا رہا تھا، میں نے کہا پچھلے ہفتے 16 والے بھی یہی کہہ رہے تھے۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر اوپر کے لوگوں کی اچھی ٹریننگ، وہ ڈسکشن میں ٹریننگ ہو جائے اور پھر جا کے اب نیچے ٹریننگ کریں تو اثرات ہوتے ہیں۔ نجم، یہ آپ کسی کو کہتے ہیں صاحب تم محنت کر کے دکھاؤ، اس دیوار کو دھکا لگاؤ اور یہ شام تک چھاؤں میں لگ جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس نے استقامت کا تو مظاہرہ کیا، لیکن اگلے دن سویرے ناکامی اس کا منہ چڑھائے گی، بالکل، کیونکہ وہ پھر دھوپ میں کھڑی دیوار ہوگی۔ تو جب تک آپ اس کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ تمہاری کامیابی کا تمہیں تجزیہ کیسے کرنا ہے، کہ تم ناکام کن بنیادوں پر ہوئے ہو، اور جب تم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرو گے تو پھر اس کے بعد تو نتائج مختلف نکل آئیں گے۔ میں ہر جگہ والدین سے جا کے کہتا ہوں کہ ہوم سکولنگ کی طرف آپ جائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بچہ آج نجم میاں مجھے 5ویں کلاس بچہ دے دیں، میں 3 سال میں سے وہ لیول کرا دوں گا، بڑے یقین کے ساتھ میں آپ سے، چونکہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ وہ کیا۔ میرے پاس تجربہ اس طرح کہ میں نے کسی کے بچوں پہ تجربہ نہیں کیا، میں نے اپنے بچہ، جو مسٹیک میرا سب سے بڑا وہی تھا۔ بالکل صحیح۔ خان صاحب ہوتے تھے جو میرے دوپہر کا کھانا لے کر آیا کرتے تھے، تو ویسے سر نکالتے دروازے سے اور مجھے کہتے صاحب روتی آ گیا ہے۔ روتی، ٹھیک ہے۔ اب جس گھڑی وہ آ گیا ہے کہتے، میں تو کہتا یہ تو مسئلہ دیری نہ ہے، اس کے تو ظاہر درست ہونے کے امکانات نہیں ہیں، تو میں روتی کو تو روٹی کہہ دوں، میں کہوں خان صاحب اس کو روٹی کہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ کہیں ایرانین بارڈر وہاں سے تو نہیں ہیں؟ کہنے لگے ہاں صاحب میں وہیں سے ہوں۔ میں نے کہا آپ حق بجانب ہیں، آپ فارسی خواندہ ہیں، آپ روتی ہی کہیں گے، چونکہ ٹ کا ساؤنڈ ہی نہیں ہے فارسی۔ بالکل ایسے ہی۔ پھر مجھے وہ عرب زادے بھی سمجھ آ گئے جو توتل کنٹرول کہتے ہیں، یا پاکستان کہتے ہیں، یا بیتر کہتے ہیں۔ جب مجھے وہ بات سمجھ آئی تو میں نے کہا ہمارے اوپر تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہاں ٹھوکر ہے تو ہم ٹوٹل کہہ سکتے ہیں، صحیح۔ ہمارے ہاں پھپھو ہے تو ہم پیپل کہہ سکتے ہیں، اوکے، ہمارے ہاں کھوکھر ہے تو ہم کینیڈا کہہ سکتے ہیں، واہ، ہمارے ہاں چھچورے بھی پائے جاتے ہیں، چھچھوندر بھی پائے جاتے ہیں، چھپکلی بھی پائی جاتی ہے تو ہم شیر کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم احباب گرامی، انداز نجم میں خوش آمدید۔ میں جی نجم۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، علمی ادبی حوالے سے بڑا نام ہے، اور ہم لائف کوچنگ کی بات کریں، ٹریننگ کی بات کریں تو ایک اپنا مقام رکھتے ہیں۔ سیپس کے نام سے انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے جہاں پہ آئلٹس کی جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے، اور بہت سے حوالوں سے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اپنے جو خوبصورت گفتگو ہے اس کے ذریعے لوگوں کے دل موہ لیتے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اعجاز بخاری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید انداز نجم میں۔ آنرڈ۔ اچھا سر، اسٹریٹ ٹو دی پوائنٹ، اچھا مجھے بتائیں، آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو کیا جو اپنی دی ہوئی موٹیویشن ہے اس پر خود بھی کبھی عمل کیا؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اکثر یہ سن رکھا ہوگا کہ آپ کی بات میں اثر ہوتا ہی تب ہے، اور دیر پا اثر خاص طور پر تبھی ہوتا ہے جب آپ اس کے اوپر خود عمل کرتے ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بات کہوں، کیا میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ لوگوں کو عشاء کے فوراً بعد سو جانا چاہیے، جی، بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ پھر سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے مجھے رات کو فون کیا 2:30-3 بجے، امریکہ سے تھے، یہ پتہ نہیں ان کے ہر دن ہی تھا۔ صحیح۔ تو مجھے فون کرنے کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں فون کر کے میں صرف یہی چیک کرنا سی کہ تسی سوندے ہو کہ تو اس کو میری خوابیدہ آواز جب سنائی تو اس نے کہا نہیں مجھے یقین ہے کہ آپ سو رہے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، لوگ آپ کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو یہ سوال آپ سے کیا جاتا ہے کہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ تو نجم میں میرا تو فارمولہ یہی ہے کہ آپ کی اگر بات میں اثر ہے اور تھوڑا دیر پا اثر ہے تو وہ تبھی ممکن ہے جب آپ جو کہتے ہیں اس کے اوپر آپ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو بہت سی چیزوں پر کرتے بھی ہیں، کہیں کوتاہی ہو بھی جاتی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، عموماً کہا جاتا ہے کہ بھی پازیٹیو رہو، پازیٹیو رہنے کی جو ہے مشورہ جو ہے عموماً موٹیویشنل اسپیکرس کی طرف سے بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ کیا ہر وقت مثبت رہا جا سکتا ہے پریکٹیکلی؟ دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں
کہ نفسیات سے کہتی ہے کہ 6,000 یا 6 لاکھ کے قریب خیالات ہر شخص کو روز وزٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں 80% نیگیٹو ہوتے ہیں, تو جو باقی 20% ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں. تو اب اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس کا مطلب خیالات تو ہماری ذات کے ساتھ نیگیٹو ہوتے ہی ہوتے ہیں. بالکل. بس ہم کوشش کرتے ہیں آپ ہم سب مل کر کہ ان کو فلٹر کر کے کس طرح پازیٹیوٹی کی طرف لایا جائے. ٹھیک ہے. تو پازیٹیو کرنے کا جو عمل ہے اس کے اندر بھی تو پازیٹیوٹی موجود ہے. باقی یہ ہرگز نہیں کہ کوئی نیگیٹو ہوتا نہیں, کسی کو نیگیٹو ہونا, چونکہ نیگیٹو نہ ہونا بھی تو نارمل نہیں ہے نا, وہ ہماری ذات کا حصہ ہے. بہت سے ایسے موضوعات ہوتے ہیں جس میں ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں, ہم انسان ہیں, بہت سی ایسی غلطیاں اغلاط ہم سے ہو جاتی ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے, جب ایک موٹیویشنل اسپیکر موٹیویٹ کرتا ہے, ویسے میں اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہلانا پسند نہیں کرتا ہوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اب اٹ چکو تو موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہلاتا ہے, وہ آپ کا صرف. دوسری بات میں یہاں پر ایک موٹیویشنل اسپیکرس کے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے وہ میں آپ سے عرض کروں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے موٹیویٹ کرنے والے کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک راستہ تھوڑی دیر کے لیے دکھا دے. اب اس پہ چلنا تو آپ نے ہوتا ہے. آپ جب اس کے اوپر چلتے نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر آپ جلنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں مجھ سے چلا, مجھ سے نہیں گیا, قصور اس کا ہے جس نے اس راستے پہ لگایا تھا. تو ایسا نہیں ہوتا نجم میاں. ہمیں صرف ایک بات دیکھنی ہے کہ کسی نے اگر ہمیں ایک بہتر راستہ دکھا دیا ہے اور ہم نے تھوڑا چل کے دیکھ بھی لیا کہ یہ بہتر ہے, تو استقامت کا مظاہرہ تو ہم نے کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ نے میرے علی کا یہ قول ہے کہ استقامت سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہوتی ہے. بالکل. تو یہ سب سے بڑی جب کرامت ہے یہ تبھی آپ کے حصے میں آئے گی نا, جب آپ کی ذات کا کوئی شخص کوئی حصہ بنا, آپ کے پاس 4 جملے آپ کی ذات کا حصہ بنے, آپ کو لگا کہ اب میں کچھ کر سکتا ہوں, تو بھائی کرتے رہیے نا. اور اگر آپ نے 2 دن 4 دن وہ کیا اور اس کے بعد آپ نے الزام دھر دیا اس کے سر, تو یہ تو مناسب فعل نہیں ہے. اچھا سر, موٹیویشن اسپیکر کے حساب سے یا ٹریننگ کے حوالے سے ہم بات کریں, ہم کارپوریٹ کلچر کی طرف موو آن ہوتے ہیں. کارپوریٹ کلچر میں عموماً ٹریننگ دی جاتی ہے, بیسیکلی جو سٹریس دینے والے ہوتے ہیں وہی اس کا علاج بھی کرنے کے لیے ٹیوٹرز کو بلاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ ایک وقتی طور پر ایک فائدہ دیتی ہے, ایک انجیکشن کا کام کرتی ہے, اس کا کوئی لانگ ٹرم اثرات بھی ہوتے ہیں؟ میں آپ سے بات عرض کروں, میں ایک ٹریننگ کرا رہا تھا پولیس کو. ٹھیک ہے. چونکہ میرا بھی ظاہر انہیں سے ٹریننگ سے تعلق ہے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو 19-20 والے ہوتے ہیں سر, یہ بڑا برا رویہ ان کا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ ہمیں شائستگی کا درس دے رہے ہیں ان کو تو دینا. تو میں نے ان سے کہا وہ جو 18 والے جن کو میں ٹریننگ کرا رہا تھا, میں نے کہا پچھلے ہفتے 16 والے بھی یہی کہہ رہے تھے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی نا, میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر اوپر کے لوگوں کی اچھی ٹریننگ, وہ ڈسکشن میں ٹریننگ ہو جائے اور پھر جا کے اب نیچے ٹریننگ کریں تو اثرات ہوتے ہیں. نہیں تو پھر اوپر والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, ان کو ٹھیک کریں. جب بھی ہم ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں, مختلف کمپنیز میں جاتے ہیں, تو ان کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں. تو جب تک اس انوائرمنٹ کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو ٹریننگ صرف ایسے ہی رہ جائے گی فار ٹریننگ سیک. کیونکہ وہ اتنے زیادہ بھرے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم لوگ بھی جب ٹریننگ میں جاتے ہیں, میرا یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ میں ان کے بڑے نہ بیٹھیں, وہ کھل کے باتیں نہیں کرتے ہمارے ساتھ. بڑے جب بھی آ جاتے پروٹوکول کے ساتھ تو وہ پھر فیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم ایک تو ٹریننگ میں طے کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ کہ آپ مہربانی فرما کے ادھر مت آئیے گا, کچھ دیر تو انہیں سانس لینے دیں, اور پھر ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور واقعی یہی ہوتا ہے, اثرات 2, 4, 5 دن, ہفتہ 10 دن رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے, ہم نے ٹریننگ کروائی تھی, تو ہم تو ریکوائرمنٹ کے تحت کرا رہے ہیں. تو یقین کیجیے اگر اوپر بیٹھے لوگوں کو جو سٹریس دینے والے جس طرح آپ نے فرمایا ہے, اگر ان کی صحیح ٹریننگ ہو جائے, چونکہ وہ سٹریسڈ ہیں, تو نیچے تو ضرورت ہی نہیں رہتی ٹریننگ کی. بالکل صحیح, کہیں بھی نہیں رہتی. آپ ایک ماحول اچھا بنا دیں, لوگ خود سیکھنا شروع کرتے ہیں. لیکن جب آپ خود سڑے ہوئے ہوں گے تو پھر تو آپ ساڑیں گے نا لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں. اور یہ بڑا ہی علمی ہے. اور دوسری وجہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک. نام کی حد تک ضرور یہ موجود ہے. مجھ سے پوچھے تو ہر ادارے میں جا کر پہلے سربراہان کے ساتھ بیٹھ کے ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات ہونی چاہیے کہ یہ ہوتی کیا بلا ہے. اس کے بعد پھر جب ہم نیچے جا کر ٹریننگ کرائیں گے تو فرق پڑتا ہے. میں نے کوئی 1-2 اداروں کے ساتھ کام کیا تو اس میں نے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم نیچے جن کو ہم کہا گیا ٹریننگ کرا دیں, اگر ان کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے یہ سمجھا دیں, تو کم از کم اور کچھ ہو نہ ہو, یہ اپنے آپ کو بچا تو لے گے ان بڑوں سے, اور بڑا فرق پڑتا ہے. اچھا سر, ایموشنل انٹیلیجنس کی اگر بات کر رہے ہیں تو مطلب ایک میں نے آپ کا لیکچر دیکھا, اس کے اندر آپ نے کہا کہ یار میں جب بھی ٹریننگ کرواتا ہوں یہاں پہ 5-7 جو ہے نا سڑیے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو کہ جو ہے نا ٹریننگ کا انوائرمنٹ بننے نہیں دیتے یا پھر اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے یہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ٹرینر کے لیے جب اس کی بات غور سے سنی نہیں جا رہی ہے, اور جن کے لیے وہ آیا ہے تو وہ اپنی صرف جیب بھر کے تو وہ چلا جائے. تو یہ کس طریقے سے اس کو بیلنس آؤٹ کرنا چاہیے؟ اس میں نا ٹرینر ایٹ فالٹ ہوتا ہے. میں ہمیشہ دیکھیے میرا ایک ماننا ہے کہ آپ جب کسی کو سمجھانے کی غرض سے پہنچ گئے تو پھر آپ ذمہ دار ہیں.
ٹھیک ہے. اور وہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. اور اگر آپ اپنی ذمہ داری سے الجھ پڑیں گے تو پھر تو آپ خود ذمہ داری بن جائیں گے نا جناب والا. اور یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. اور وہ ان 5 کو بنیاد بنا کر میں 45 کو بہتر ٹرین نہ کروں تو میں کہاں سے اچھا ٹرینر ہوں. میرا تو کام یہ ہے کہ ان 45 کو بنیاد بنا کر میں ان 5 کو بھی کسی طرح اس گروپ کے اندر لے آؤں اور وہ کسی نہ کس طرح اس کا حصہ بننا شروع کر دیں. دوسرا وہ جس طرح آپ نے فرمایا تو میں اکثر ان کے ساتھ اتنا بات نہیں کرتا, اتنا انٹریکٹ نہیں کرتا, چونکہ مجھے ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا تو یہ مجھے متاثر کریں گے اور پھر میں ان 45 کو متاثر کروں گا جو مجھے سن رہے تھے. بالکل صحیح. تو اس میں کوشش ہر ٹرینر کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ ان کو انگیج کرے اور ان کے ذریعے انہیں انگیج کرے. صحیح. ہم جب ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں تو وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ اور باقی 45 کا بیڑا غرق ہو, تاکہ کل کو وہ جسٹیفائی کر سکے, دیکھیں نا میں نے پھنسا لیا. تو کیسے پتہ چلے گا یہ 5 ہیں؟ یہ سر پہلے 2-4-5 جملے جو ہوتے ہیں نا اس کے رسپانس میں یہ پکڑے جاتے ہیں. اچھا. ہم جب بات کرتے ہیں تو جو ہی وہ ساتھ والے کو ہلکا سا ٹہوکا دیتے ہیں, کوہنی مارتے ہیں, ویخیا نا پھر تو وہ پکڑے جاتے ہیں. اور سڑیل تو سر کہاں چھپ سکتا ہے, ہاں وہ تو کہیں بھی وہ آڈ ہی ہوتا ہے, وہ تو پکڑے جاتا ہے. سڑیل. اچھا مجھے بتائیں, اگر کسی کی زندگی جو ہے بار بار ناکامیوں سے ٹکرا رہی ہے تو اسے پرسسٹ کرنے کا مشورہ دینا ظلم نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ استقامت کا مظاہرہ کریں, جس طرح آپ نے استعمال کیا, تو ہم اس کو ایجوکیٹ کیے بغیر اسے کہتے ہیں استقامت کا مظاہرہ کریں. تو جب تک آپ اسے ایجوکیٹ نہیں کریں گے اس کے لیے استقامت کو, کیونکہ استقامت حل ہے لیکن وہ ایسا حل نہیں ہے. اب دیکھیں اب نجم, یہ آپ کسی کو کہتے ہیں صاحب تم محنت کر کے دکھاؤ, اس دیوار کو دھکا لگاؤ اور یہ شام تک چھاؤں میں لگ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس نے استقامت کا تو مظاہرہ کیا لیکن اگلے دن سویرے ناکامی اس کا منہ چڑھائے گی. بالکل. کیونکہ وہ پھر دھوپ میں کھڑی دیوار ہوگی. تو جب تک آپ اس کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ تمہاری کامیابی کا تمہیں تجزیہ کیسے کرنا ہے, کہ تم ناکام کن بنیادوں پر ہوئے ہو, اور جب تم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرو گے تو پھر اس کے بعد تو نتائج مختلف نکل آئیں گے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ, یا تو قسمت کے سر دھر دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ قسمت کے کارن ایسا ہوا, یا کوئی اور وجہ اس کے سامنے لے کر آ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. آپ بیٹھ کے جب انالیسس کرتے ہیں کہ کیا کیا وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا, اور کیا مجھے اب اس طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, یا کوئی اور راستہ اپنانا چاہیے, جب یہ کھلے بندوں آپ ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اور اسے سمجھا دیتے ہیں تو پھر معاملات مختلف ہو جاتے ہیں. سر آپ کے نزدیک کامیابی کا کیا فارمولا ہے؟ میرے نزدیک کامیابی کا مطلب تو یہ ہے کہ اطمینان قلب آپ کو ملا ہوا. ٹھیک ہے. پھر آپ کامیاب ہیں, چاہے آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے, اطمینان قلب ملا ہو. جہاں تک دنیاوی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ چیزوں میں آپ کامیاب ہوں, تو جس بھی نیش کو آپ انتخاب کرتے ہیں, جب اس نیش کے اوپر آپ تحقیق کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں ناکامی بھی کامیابی ہوتی ہے, چونکہ آپ ایک پروسیس سے گزر کر آئے ہوتے ہیں. تو جو پروسیس اورینٹڈ ہوتے ہیں, ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتے, میرے نزدیک وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں. اچھا سر, ہم ایک سوال اگر کسی بھی سامنے, کسی بھی موٹیویشن اسپیکر کے سامنے, کسی بھی ٹرینر کے سامنے رکھے کہ بھئی جاب بہتر ہے یا انٹرپرینورشپ, تو وہ کہتے ہیں جی انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو رجحان ہے, یہاں پر انٹرپرینورشپ کو نہ تو اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلا خاکہ بنتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, یا واٹ ایور جو بھی فیلڈز ہیں اس کے اندر جانے کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اپنی سوسائٹی کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر, تاکہ یہ لوگ جو ہے ریکوائرڈ رزلٹ کی طرف بڑھ سکیں, انٹرپرینورشپ کی طرف بڑھ سکیں؟ دیکھیے نوکری تو کرنے والوں نے کرنی ہے, وہ کریں گے. جہاں تک انٹرپرینورشپ کی آپ بات فرما رہے ہیں, ماحول کا ہونا یا نہ ہونا انٹرپرینورشپ کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا. انٹرپرینورشپ کے لیے اس کا کلیئر ہیڈڈ ہونا ضروری ہوتا ہے, جو وہ بزنس کرنے جا رہے ہیں, جب وہ کام کرنے جا رہے ہیں. ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں, انہیں ایک آئیڈیا ان کے پاس تھا اور وہ استقامت کے ساتھ اسی کے اوپر صرف لگے رہے اور وہ کامیاب ہو گئے. تو آپ اگر یہ سمجھتے کہ ہمیں انٹرپرینور زیادہ پیدا کرنے, تو آپ کے ہمارے کہنے سے تو پیدا ہونے سے رہے. جہاں تک تعلق ہے جاب کی طرف جانے کا, ظاہر ہے ہمیں پر منتھ کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے, ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں. ماحول بنانے سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ شخص جو کرنا چاہ رہے وہ تحقیق پہ یقین رکھتا ہو, اور تحقیق کے متعلق متعلقہ شعبے کی تحقیق ہے. جب آپ کے پاس متعلقہ شعبے کی تحقیق موجود ہوگی, آپ اس کے اوپر کام کر سکیں گے. اس وقت نقصان کو جس کو آپ کو اور ہمیں سامنا ہے, وہ ان یوٹیوبر سے ہمیں سامنا ہے جو وہ ایک رات میں امیر بننے کا خواب دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں جا کر ہمارا وہ جو انٹرپرینور تھا, چونکہ وہ تو انٹرپرینور جاب تو نہیں ہے وہ, اب ہمارا بچہ جب 15, 18, 20 برس کا اٹھتا ہے, وہ جاب لائق بھی نہیں ہے اور وہ بزنس کرنے جا رہا ہے.
तो फिर वो क्या करते हैं, वो 5-8-10 दिन के बाद उनको पैसे वैसे खिला के वो घर में बैठा होता है और फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी धब्बा होता है। जॉब वो कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास स्किल सेट ही कोई नहीं, और स्किल से ज़्यादा वो टेम्परामेंट का होना। हमारे पास भी बच्चे आते हैं, आपके भी ज़ाहिर देखे होंगे आपने लोग, वो आते और आते वो कहते हैं कि अगले 2-4 महीनों में 3-4-5 लाख हम कमाना शुरू कर दें, जो कि हमने देखा है कि लोग 3-4-5 लाख कमाते हैं। तो उसके नतायज फिर क्या निकल कर आते हैं कि आप और हम, आज एम्प्लॉयर जो है वो परेशान है, उसे समझ ही नहीं आ रही वो क्या करे। और यंगस्टर्स आते हैं, अजीब उनका एटीट्यूड होता है, आता उन्हें कुछ नहीं है, पैसे वो इतने डिमांड करते हैं जो शायद बड़ा प्रोफेशनल भी डिमांड ना करे। तो उसके बाद कहते हैं इम्बैलेंस आ गया सोसाइटी के अंदर। अब क्या हो रहा है कि लोग जॉब के भी नहीं रहे और एंटरप्रेन्योरशिप के तो वैसे नहीं रहे। अच्छा सर, वैसे भी इसी हवाले से एक चीज़ कि हम अमूमन देखते हैं कि एक नया बच्चा है, वो पहले डिग्री कंप्लीट करता है और उसको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि भाई आप जो है जैसे ही जाएंगे एक मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीवी अपना डालता है और उसका इंटरव्यू के अंदर उससे पूछा जाता है भाई तजुर्बा कहाँ है आपका, तो ये जो मुश्किल उसके सामने आन खड़ी होती है कि उसको जॉब नहीं मिल रही होती है और वो ज़हन में इतना बड़ा फोकस लेके बैठा होता है, तो इसको किस तरीके से आप जो है गाइड करेंगे कि भाई नए बंदे को किस तरीके से, नए बच्चे को कैसे गाइड करना चाहिए? देखिए, मैं उससे पहले एक बात आपसे अर्ज़ करूं कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, इनकी अच्छी खासी तरबियत की ज़रूरत है। अच्छा। चूँकि ये लोगों की जहालत के इम्तिहान लेने और उसका मजाक उड़ाने के लिए बैठे होते हैं। अब देखिए, जब आपके सामने एक शख्स की सीवी आई है और आपको पता चला है कि पिछले ही बरस वो निकला है इदारे से, आप उससे ये सवाल कर कैसे सकते हैं कि तजुर्बा तुम्हें किस चीज़ का है? बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सवाल ही दुरुस्त ना हुआ ना। तो जो सवाल करने वाला है, जिन्होंने अपने हाथ तजुर्बा उसे कराना था, वो उससे पूछ रहे तेरा तजुर्बा कितना है या कैसा है। तो जब ये सवाल गलत है तो उसका जवाब फिर झूठ ही होगा ना साहब। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी हम बैठ के उसे बताएंगे तुम इधर की मार देना और उधर की मार देना, ये कर लेना, और बाद में तो उसने पकड़ा जाना है। जहाँ तक ताल्लुक है, आज हम अलबत्ता बच्चों से ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो ही वो पहले सेमेस्टर में दाखिल हो, साथ ही वो ऑनलाइन या ऐसा कुछ ना कुछ सिलसिला शुरू कर दें, क्योंकि ये सवाल किया जाता है। फिर जब वो सवाल करे तो बच्चा ये जवाब दे कि साहब मैं पढ़ रहा था, और पढ़ते हुए तजुर्बात सिर्फ पढ़ाई के होते हैं, लेकिन चूंकि मुझे पता है इस सवाल का जवाब मांगा जाता है, तो इसलिए मैंने पहले सेमेस्टर से ये चीज़ें कर ली थी जो मेरी सीवी में मौजूद है, मैं से कर लेता हूँ। मुझे आप ये फरमाएं नजम मियाँ कि एक सीवी के अंदर नाम लिखा हुआ हो और फिर पूछा जाए अपना नाम बताओ। एक सीवी के अंदर उसका इंट्रोडक्शन मौजूद है और फिर कहा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मुझे आज तक ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भी समझ नहीं आया कि वो चाह क्या रहे होते हैं। फिर पूरे इदारे के अंदर सब सारे उर्दू पंजाबी सराइकी में बात कर रहे हैं, इंटरव्यू अंग्रेजी में चल रहा है। मुझे उसकी भी आज तक समझ नहीं आई। भाई आपने किसी अंग्रेज से उससे बात करवानी है तो फिर तो बात समझ आती है। तो इसका मतलब ठीक तो उन्हें होना है जो दूसरों को ठीक देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो उसके फिर नतायज आपके सामने निकले हुए हैं। आप कभी भी किसी शख्स के साथ जाकर बात करें, वो खुल के बात ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उससे तो डर है कि उसकी अंग्रेजी पकड़ी जाएगी। तो आप फिर इंटरव्यू क्या कर रहे हैं? इसका मतलब इंटरव्यू करने वालों को ये देखना है और खुले बंदों। और मैं ये समझता हूँ इंटरव्यू तो कभी भी टेबल व उस तरह से नहीं होना चाहिए, वो तो ड्राइंग रूम टाइप सेटिंग में होना चाहिए। उसमें लोग आके बैठे, बात करें, खुले दिल से, हंसी मजाक सब चल रहा हो, फिर आप जाकर उसे जांचें वहाँ पे। और अगर आपने टेंस माहौल रखा हुआ है तो वो तो अपनी बात जो कर भी सकता है वो नहीं कर सकेगा। तो बुनियादी तौर पर उन्हें ठीक होने की ज़रूरत है, और जब वो ठीक होंगे हमें लोग बड़े अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, ट्रेनर जो होता है वो मुख्तलिफ गाइडलाइंस देते हैं कि यार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। एक बच्चा उन ट्रेनिंग्स के ऊपर 100% जो है वो अमल दरामद करता है, करने के बाद वो बंदा नाकाम हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? देखिए, अगर कोई शख्स आप समझते हैं 100% उसने काम किया है, हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ट्रेनिंग हमेशा उसमें फॉलोअप्स होते हैं। अब देखिए, एक अमल आपको करने के लिए किसी ने कह दिया, अब वो आपने अपने हिसाब से अमल तो कर लिया, लेकिन नतीजे ने बताया कि वो अमल दुरुस्त नहीं था। तो फिर आपको किससे रब्ता करना चाहिए? उसी से जिसने ट्रेनिंग दी है कि साहब मैंने इन ये इक़दामात मैंने किए, यहाँ पर मैंने ये किया, नताइज वो नहीं निकले। वो फिर बताएगा ना कि भाई तुम्हारा अमल यहाँ पर गलत था, ये वहाँ पर गलत है। ये फॉलोअप्स होते इसीलिए। अगर कोई ट्रेनर से, ट्रेनर जिसको बोलते हैं, उससे ट्रेनिंग करके गए, ये कैसे हो सकता है कि वो नाकाम हो? बिल्कुल सही, वो नहीं नाकाम हो सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखिए ट्रेनिंग एजेंसीज में हम लोग HR के साथ राब्ते में रहते हैं, HR वाले ये लोग काम कराते होते हैं, अक्सर उन्होंने इन हाउस बनाए होते हैं कि हम खुद ट्रेनिंग इन हाउस, यानी जिनका वो शिकार हैं वो ही आके उन्हें ट्रेनिंग करा रहे हैं। कभी भी आप अपने घर की ट्रेनिंग खुद नहीं करा सकते, क्योंकि आप ही के तो मुतासिरीन है वो। इसलिए फिर आपने आउटसोर्स करना होता है। जब आप आउटसोर्स करते हैं तो उसमें आप कहते हैं ट्रेन ही हमारा खराब है, हमारे जो ऊपर है वो सारे ठीक है, इनको ठीक करें। तो हमें तो जाहिर है, हम जिसने आपने कहा जेब गरम की और निकल ली, ऐसा नहीं है।
اگر آپ جس طرح مثلاً کہ آپ شعبے سے وابستہ ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی وہاں پر ایسا اختیار ہے کہ آپ ٹریننگ کو بہتر بنا سکتے ہیں تو بٹھائیے ان لوگوں کو اور دیکھیے ہم ان سے کیا بات کرتے ہیں, انہیں سمجھے کہ ٹریننگ ہوتی کیا ہے. ہمارے یہاں تو خطاب کا نام ٹریننگ رکھا ہوا ہے, خطاب ٹریننگ نہیں ہوتی. ٹریننگ کا مطلب آپ کا ٹرینی کتنا اس میں انگیج ہو رہا ہے, وہ کتنا اس کو اس طرز پر دیکھ رہے ہیں. جب اس پورے پروسیس سے وہ نکل کر آئے گا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو. اچھا سر, کتابی باتیں ہیں اور حقیقی زندگی ہے, اس کے اندر آپ کتنا فرق دیکھتے ہیں پاکستانی معاشرے میں؟ دیکھیے, ہم لوگ کتاب کے جملے سے اثر تو لیتے ہیں, اس کے پروسیس سے اثر نہیں لیتے. صحیح. تو جب بطور جملہ آپ کسی چیز کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں گے تو آپ اسے حظ لے سکتے ہیں, لطف لے سکتے ہیں. وہ آپ کی ذات کا حصہ عملی طور پر تو نہیں بنا. جتنے بھی فلسفیز ہیں انہیں کے اوپر سب چیزیں بنی ہوئی ہیں, جتنے بھی عملی اقدامات ہوتے ہیں. تو آپ اگر اس جملے سے پروسیس کے ساتھ شامل ہو گئے تو بالکل آپ وہ کتاب اور وہ زندگی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ ویسے نہیں کریں گے, اب دیکھیں کتاب نے بتایا حکمت کی ضرورت ہے اور آپ کتاب سے صرف سچائی کو لے کر آ جائیں تو نتائج تو پھر درست نہیں نکلیں گے. ہمیں بعضوں کا یہ کہنا پڑتا ہے کہ حکمت کا یہ تقاضا ہے جس میں آپ کسی کو نقصان نہیں دے رہے لیکن اپنے آپ کو نقصان سے بچا رہے. تو حکمت یہی ہوتی ہے نا. اور آپ وہاں پر سچائی کے علم بردار بن کے کھڑے ہو جائیں, یہ کہیں آپ فریب اور جھوٹ کو اس حد تک لے جائیں کہ ایک وقت میں جب وہ سب کے سامنے آپ آئیں تو آپ بھی ناکام اور اب سے جڑے بھی ناکام. تو یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ ہم ایک پہلو ہو گیا آپ کی شخصیت کا, ہم چاہیں گے کہ تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں, پھر اس کے بعد ہم ڈیٹیلز میں بھی آپ کو جو ہے دوبارہ بھی زحمت دیں گے. جی بسم اللہ. مجھے بتائیے, آئلٹس ماشاء اللہ آپ کرواتے ہیں اور بچوں کی ٹریننگز بھی اس حوالے سے آپ کرواتے ہیں, تو مجھے بتائیں آئلٹس کے اندر جو بچے فیل ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی ناکامی کی کیا وجوہات ہے؟ گو کہ آپ پہلے بھی بہت دفعہ جواب دے چکے لیکن اس پلیٹ فارم کے لیے. جی جناب, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے, ایک تو نجم میاں سب سے بڑا المیہ جس کا میں ہر جگہ اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اب مجھے کو 32 برس ہو گئے آئلٹس پڑھاتے ہوئے. 1988 میں آئلٹس آیا تھا اور 1992 سے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں. بالکل صحیح. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ہمارے یہاں جو بچہ پوری زندگی ریڈنگ اور رائٹنگ کرتا ہے وہ اس میں فیل ہو رہا ہے. صحیح. اور جو پوری زندگی وہ کر ہی نہیں رہا اس میں وہ کامیاب ہو رہا ہے. تو اس سے بڑا ثبوت کیا پیش کرے اس تعلیمی نظام کا جس کا آپ ہم حصہ ہیں. صحیح. اور مجھے یاد ہے میں بڑے ایک ادارے میں گیا پڑھانے, یونیورسٹی تھی بڑی, ان کے انگریزی ڈپارٹمنٹ میں نا میں گیا ان کو ہاؤ ٹو ٹیچ, میرا کام ہے میتھڈس کے اوپر کام. بالکل صحیح. میں ان کو پڑھانے گیا تو میں نے ان سے کہا کہ قبلہ اگر آپ مہربانی فرماتے اور ہمارے بچوں کو یہ ریڈنگ رائٹنگ نہ کراتے نا, اس میں بھی پاس ہو جانا جو آپ یہ کراتے رہے. کیونکہ دیکھیے تفہیم کے تو ہم قریب تک نہیں ہیں. یہ پورا نظام تعلیم ہے ہی اس کے اوپر کہ کہیں تفہیمی عمل نہ قائم ہو جائے. صحیح. کہیں اس کی کمپریہنشن ٹھیک نہ ہو جائے. تو جب وہ آئلٹس میں آتا ہے تو وہ اسٹرگل انہی 2 ایریاز میں کرتا ہے کیونکہ اس نے تو کسی کا لکھا ہوا یاد کیا ہے اور اسے منتقل کیا ہے اور اس کو وہ کامیابی سمجھ رہا ہے, اور یہاں آپ کو خود سے لکھنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ ہم بریکٹ لگانے والی قوم ہے کہ سوال میں ایک جیسے لفظ نظر آئے, جواب میں ویسے لفظ نظر آ گئے, ہم نے اسے بریکٹ لگایا اور کام چلا لیا. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو سوال میں لفظ ہوتے ہیں وہ لفظ جواب میں نہیں ہوتے. صحیح. جب وہ ایک جیسے لفظ نہیں ملتے تو بچے کے پاس تو اسکل ہی ایک تھی ایک جیسے لفظ دیکھنے کی, وہ رہ جاتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر اگر سوال میں لکھا ہوا کہ فلاں صاحب وفات پا گئے تو جواب میں لکھا ہوگا رحلت فرما گئے. صحیح. اب اسے رحلت فرمائے گا اور وفات پانے کا چونکہ اسے پتہ نہیں ہے, اور بعض جگہ پر تو دائی اجل کو لبیک کہہ دیا, وہ بھی لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے. تو کانٹیکسٹ ہے نا, یا وہ جو روح تھی وہ کفس عنصری سے پرواز کر گئی. اب اس طرح کی چیزیں وہ دیکھتے ہیں, اس کو تو عادت نہیں ان چیزوں کی, اس نے تو ادب کو بھی رٹ رکھا تھا. اب دیکھیں ادب رٹا تو نہیں جاتا, وہ تو محسوس کیا جاتا ہے. اب جب وہ اس احساس کے عمل سے بھی نہیں گزرا, ادھر یہ بھی نہیں ہوا, اور اداروں کے ساتھ جا کے بات کریں تو وہ اور آج کل ایک اور جس کو ہم بھگت رہے ہیں, پھر اب وہ بچہ جس کو میں ہمارے ہاں جو آتا تھا ہزاروں میں ہوتے تھے, جب وہ آتے تھے ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ ایمبیسیڈر ہیں. صحیح. اب آپ باہر جائیں گے تو ان چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا. لیکن پچھلے کو 2-3 برس سے کنسلٹنٹ آپ کے پاس بچہ ہی نہیں آنے دے رہا, وہ تو پیکیجز بنا کے اپنے پاس بندہ بٹھا کے کام کرا رہے ہیں. تو وہ جو آخری ایک ہم ہمیشہ آئلٹس والوں کہتے تھے کہ یہ آخری موقع ہے پڑھنے کا, اس سے پہلے آپ نے پڑھا نہیں اس کا ہمیں یقین ہے, اس کے بعد آپ نے پڑھنا نہیں چونکہ آپ کمانے جا رہے ہیں. تو یہی واحد وقت ہے کہ آپ اسے پڑھ لیجیے. لیکن اس میں بھی کنسلٹنٹ آ گیا, اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا اور کئی بلائیں آنا شروع ہو گئی. تو اس کے نتائج کیا نکلے کہ جو تھوڑا بہت اس کو سیکھ سمجھ ہوتی تھی وہ اس سے بھی چلا گیا. لسننگ میں اور اسپیکنگ میں وہ کیوں بہتر ہو جاتا ہے, میں بڑے دعوے کے ساتھ, کہ دعویٰ باطل ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے عرض کروں, میں اکثر لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں 1-1.5-2 ماہ آپ دے دیں انگریزی زبان کے حوالے سے, آپ پہلے بھی اپنا ٹیسٹ کرا لیں, بعد میں بھی اپنا ٹیسٹ کرا لیں.
اور اگر آپ کو واضح فرق محسوس ہو تو پھر تو ہم دعویٰ صحیح کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. بالکل. اور بہت فرق پڑتا ہے نجم میاں, بہت فرق پڑتا ہے, اور اس کا رزلٹ میں نہیں دے رہا, برٹش کاؤنسل دے رہا ہے. جب وہ رزلٹ دے رہا ہے تو یہ تو ثبوت ہے کہ جو جس راستے پہ ہم نے اسے چلایا تھا تو وہ 7 ہفتوں میں 4 ہفتوں میں اگر وہ مطلوبہ بینڈز لے گیا ہے تو اس کا مطلب وہ 16 سال اگر تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ بہتر ہوتا رہتا تو اسے آئلٹس کرنی ہی نہیں پڑنی تھی. بالکل اسے کبھی اس کے لیے کسی ادارے جانا ہی نہیں پڑنا تھا. لیکن بھگت رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے اسی کو بنیاد بنا کر EBM ایک بنایا, اعجاز بخاری میتھڈ کے نام سے, اور اس کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں, اور میں اس کے اوپر بھی میں نے کام کیا. میں نے اپنے بچوں کے اوپر بھی کام کیا, چونکہ آپ کا بچہ آپ کا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے. اب میرا بیٹا 14 برس کا ہے, اب وہ A لیول کا کل پرسوں اس کا پیپر ہے, وہ O لیول کر چکا ہے, اب A لیول کرنے جا رہے ہیں. میری بیٹی اسکول نہیں جاتی, وہ 7-8 برس کی ہے, وہ 3 سے 5 ہزار لفظ روز کمپریہنشن کے کر لیتی ہے. کیونکہ یہ سب ممکن ہے. میں والدین سے بھی یہ گزارشات کرتا رہتا ہوں. آئلٹس قبلہ چھاننی لگی ہوئی ہے, سب نتر کے آ جاتے ہیں, جہاں سے کوئی PhD آ رہا ہے, MPhil آ رہا ہے, کوئی بھی آ رہا ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی کو کیا کر کے آپ آ رہے ہو. صحیح. تو جب اس نے مجھے اتنا تجربے میں بتایا کیا تو پھر میں ہر جگہ والدین سے جا کے کہتا ہوں کہ ہوم اسکولنگ کی طرف آپ جائیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بچہ آج نجم میاں مجھے 5ویں کلاس بچہ دے دیں, میں 3 سال میں سے O لیول کرا دوں گا. بڑے یقین کے ساتھ میں آپ سے, چونکہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ وہ کیا. میرے پاس تجربہ اس طرح کہ میں نے کسی کے بچوں پہ تجربہ نہیں کیا, میں نے اپنے بچہ جو مسٹیک میرا سب سے بڑا وہی. بالکل صحیح. اب میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں. لیکن ایک نیو نارم بنانے میں تو ظاہر آپ کو ٹائم لگتا ہے. میں کہتا ہوں والدہ آپ کی 5ویں پاس بھی ہے نا, وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہے. آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کیسے پڑھا سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی تب تک یہ آئلٹس, ٹوفل, PTE یہ سارے کے سارے منہ چڑھاتے رہیں گے ہمارا کہ آپ کا بچہ یہ پڑھ کے آئے گا. سر 9 بینڈ کیسے لے گا؟ ایک تو 9 بینڈ نہیں آتا. جو بھی آپ سے کہتا ہے کہ 9 بینڈ میں نے لے لیا, نہیں. ہاں جزوی طور پر آپ یعنی میرے کو 1000 سے زیادہ بچہ ہے جس کا لسننگ میں 9 بینڈ آیا ہے, سینکڑوں میں جس کے ریڈنگ میں 9 بینڈ آیا ہے. لیکن آئلٹس کے رائٹنگ میں تو 9 بینڈ نہیں آتا, 7, 7.5, 8 بس. اسی طرح اسپیکنگ میں بھی 7.5, 8 تک ہی آتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں آتے. باقی آپ نے اگر بینڈس لینے ہوتے ہیں اس کی ٹپس ہیں, ٹیکنیکس ہیں, لیکن خالی ٹپس اینڈ ٹیکنیکس نہیں ہوتی, آپ کو اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے. ہمیں لوگ فون کر کے کہتے ہیں 2-4 گھنٹے کے لیے ٹپس اینڈ ٹیکنیکس دے دیں. ہم نے کہتے ہیں ٹیکنیکس تو آپ کو 15 منٹ میں بھی ہم دے دیں گے, لیکن اس کے اوپر جب آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر نتائج تو وہ نہیں نکلیں گے. ٹپس اینڈ ٹیکنیکس تو ڈھیر آپ کو یوٹیوب کے اوپر ملتی ہیں. ہمارے پاس جب کوئی ریڈنگ کے لیے آیا ہے, اگر اس کے 40 میں سے 30 ٹھیک ہوئے اور 10 غلط ہوئے تو ہم ان 10 غلط کو بنیاد بناتے کہ وہ کیوں غلط ہوئے. پھر ایک کے اوپر جب بیٹھ کے بتاتے کہ صاحب یہ طریقہ تھا, یہ وجہ تھی, یہ مسئلہ تھا, صورتحال مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا سر, انگریزی کو آپ انگریزی کرنے کی کوشش میں جو ہے بڑی آپ کے ایفرٹس ہیں اس کے کہ لوگوں کی انگریزی کو انگریزی والا, تو مطلب کس طریقے سے ایک بندہ جو ہے انگلش کے اوپر کمانڈ حاصل کر سکتا ہے, اس کی اسپیکنگ اپنی بہتر کر سکتا ہے, کیونکہ آپ بڑا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ٹریننگز بھی دے رہے ہیں اس حوالے سے, جو ہے آپ پوڈ کاسٹ کے اندر بھی آپ بڑے مفید جو ہے وہ چیزیں بتاتے ہیں. تو ہمیں بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے اپنی جو ہے انگلش جو ہے آپ اس کو بولنے میں آپ کیسے بہتر ہو سکتے. جی میں آپ سے عرض کروں, میں نے اس کے اوپر میں شاید اپنے آپ کو پہلا پاکستانی سمجھتا ہوں. میں نے ایک پنگلش اور انگلش کا کانسیپٹ دیا تھا کہ وی ڈونٹ ٹیچ پنگلش, وی ٹیچ انگلش. اور زبان جو ہوتی ہے وہ بطور زبان پڑھائی جائے صحیح تو وہ آسانی سے آ جاتی ہے, لیکن ہمارے پورے نظام میں بطور زبان وہ پڑھائی نہیں جاتی. آپ کا چونکہ ادب سے تعلق ہے تو آپ اس بات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. اب دیکھیے میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ غم بڑا مدرک الحقائق ہے. جی بالکل, آپ نے سنا ہوگا. جی میں نے سنا. اب جب میں یہ جملہ بولنا یہ سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کیا اس طرز کی ہم اپنے روزمرہ میں بولتے ہیں تو ہم یقیناً ایسا نہیں بولتے ہیں. لیکن جو انگریزی ہم نے یاد کر رکھی ہے وہ بالکل اسی طرز کی ہے, جس میں ہم نے ایڈیمز مشکل یاد کیے تھے, مشکل الفاظ یاد کیے تھے. اور آپ کو ہوگا جب ہم سمری یاد کیا کرتے تھے تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی تھی, اسی لیے وہ ہمیں یاد ہو جاتی تھی. جب آپ یاد کر کے اسے منتقل کر کے آئیں گے تو آپ آج بھی ہمیں سمری بنانے میں دقت ہوتی ہے, حالانکہ ہمارے عہدے اب وہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو سمرائز کرنا ہے. ہمیں سمرائز کرنا تو نہیں آتا. ہمیں اس وقت بھی تھا کہ یہ اتنی, اور بلکہ استاد وہ اچھا لگتا تھا جو ایک صفحے کے اوپر 7 سمریز دے دیتا تھا کہ کہتے بس ایک ہی صفحہ تھا مجھے یاد کرنا ہے. تو اس کے نتائج پھر ہم آپ کے ہمارے سامنے کیسے نکل کر آئیں کہ آج ہمارا بچہ MPhil ہے, PhD ہے, یہاں تک کہ اب دیکھیں MA میں, BA, BS میں ہر سیمسٹر کے ہر پیپر کے اندر کمیونیکیشن سکل کی بات ہو رہی ہوتی ہے. بالکل آتا اسے نہیں ہے, بالکل پریزنٹیشن وہ دے رہے ہیں, آتا اسے نہیں, اور کوئی بیٹھ کے سر جوڑ کے یہ تیار نہیں ہے سننے کو کہ یہ وجہ کیا بن رہی ہے. میں نے 2019 میں HEC کے پورے پاکستان کے جتنے لوگ ہیں ان کو ٹریننگ کرائی تھی, کوئی 150-200 لوگ تھے.
ठीक है। उनको जाकर ट्रेनिंग कराई, तो मैंने उनके सामने भी ये बात रखी। हालांकि मेरा सेशन उनके ऊपर पोलाइटनेस और इसके ऊपर था, कस्टमर सर्विस के ऊपर मैंने 3-3 दिन की ट्रेनिंग थी, जाकर कराई उनको। तो मैंने उनके साथ भी ये गुफ्तगू की बातचीत की कि कौन इनसे पूछेगा कि आपने तो इतना कुछ दे दिया, वो नताइज क्यों नहीं निकल कर आ रहे, और वो साहब कहीं भी नहीं निकल कर आ रहे। आप किसी अंग्रेजी मेयारी स्कूल की भी बात कर लें तो नताइज तो वहाँ भी निकल कर नहीं आ रहे। तो अगर आप सिर्फ बोलने की हद तक किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपसे ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जिसको सुनना आता है, बोल तो साहब वही सकता है। बिल्कुल सही। जिसको आपने सुना है आप उसी तर्ज का बोलते हैं। आप मिसाल के तौर पर आपके इर्द गिर्द जो पंजाबी बोली जाती है, अगर वो मेयारी पंजाबी होगी आप मेयारी पंजाबी बोलना शुरू कर देंगे। अगर वो गैर मेयारी होगी आप गैर मेयारी बोलना शुरू कर देंगे। और आप चूँकि अदब के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको अंदाज़ा है कि उर्दू किस तर्ज की बोली जा रही है। बिल्कुल। तो फिर उसी तर्ज की उर्दू आपको इर्द गिर्द नज़र आती है। इस तरह अंग्रेज़ी जो हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, वो 1.5 2 घंटे अंग्रेज़ी में लेक्चर तो दे देते हैं, लेकिन वो 5 मिनट बैठ के ज़बान नहीं बोल सकते, जो कि उन्होंने कभी बोलना सीखा ही नहीं उस तर्ज पर। तो उसके नताइज फिर ये निकल कर आते हैं कि हम बोल नहीं पाते। सही। टुकड़ों में अंग्रेजी होती है, कभी जुमलों में। कोई भी जबान, जुमले तो बहुत बाद में आते हैं, पहले जुमलों के टुकड़े आते होते हैं। सही। अब आप देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ जब बैठ के गप मार रहे होते हैं तो उसमें कभी आप पूरे जुमले नहीं बोलते। बिल्कुल सही। आप बैठे बैठे कहते चाय मंगाइए, हाँ, चाय मंगाइए, कह देते इसमें कौन सा जुमला है? कोई जुमला नहीं। लेकिन अगर अंग्रेजी में हम बोलने जाएंगे तो हम कहेंगे कौन सा टेंस लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा, कैसे फिक्रा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर हम उसी में रह जाते हैं। तो इसका मतलब जो मुश्किल वाली अंग्रेजी वो तो हमने पहले याद की सीखी हुई है, जो आसान वाली उसकी तरफ हम कभी गए नहीं। तो जब आप जबान को बतौर जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके नताइज जाहिर वही निकलेंगे। तो उसके लिए आपको टुकड़ों में, यानी उसको हम फ्रेजेस बोलते हैं, और मेरे इसके ऊपर 12 किताबें हैं चंक्स के नाम से, यानी चंकिंग, टुकड़ों की सूरत में आप बात करते हैं। अब मसलन हम किसी को कहते हैं गो इन देयर, जा रहे हो वहां पर, उसने कहा नॉट येट डिसाइडेड। अब नॉट येट डिसाइडेड में एंड आई हैव नॉट येट डिसाइडेड में बड़ा फर्क है। और आर यू गोइंग देयर, क्या जरूरत है कहने की? पंजाबी में क्या जा रहे हैं फिर? अब जा रहे हैं फेर में मुझे जुमला तो बताइए साहब, इसमें कौन सा पूरा बना? जा रहे हैं फेर, कहीं से वो नहीं है। बिल्कुल तो इसी तरतीब से जब आप अंग्रेजी को बोलना शुरू करते हैं तो मैं नहीं समझता आपको किसी नौयत की कोई दिक्कत आती। सर, आपने एक वो तकनीक बताई थी कि भाई ये बड़ी जल्दी आप इससे जो है वो 3-4 जो है वो तरीके आप इख्तियार करें और आप बड़ी जल्दी जो है वो अंग्रेजी सीख जाएंगे। आप मुझे कह रहे हैं मैं रोल प्ले करके दिखाऊं, वो रोल प्ले करता हूँ, आप उसकी बात पर आपको जैसे वो तो मैं हर जगह वो रोल ज़रूर प्ले करता हूँ, तो मैं आपके यहाँ भी वो कर दूंगा। लेकिन उससे पेशतर मैं आपको वो जो आपने भी 4 लफ्ज़ों की बात की वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ। देखिए, हमारे घरों के अंदर जब ख़ास तौर पर एक मर्द घरों में जाते हैं, तशरीफ़ ले जाते हैं, तो उनका अक्सर एक जुमला कहने को उससे मिलता है कि किथे, तो उसके जवाब में आते उत्थे, ओदेच, ओदे थल्ले, ओदे उत्थे, ये 2-4 सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो मैंने उसमें अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ ऑलरेडी को 10-15-20 हज़ार लफ्ज़ अंग्रेजी के तो तकरीबन सबके साथ जुड़े हुए हैं, इतने तो मुझे आते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अब जो आते हैं उसे इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है। सही। और हम रोना रोते हैं उनका जो नहीं आते हैं। बिल्कुल सही। तो आप जब उसे इस्तेमाल में लाएंगे जो आते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके लिए फिर मैंने कहा कि अगर आपको इन बता दें घर में, जो भी घर में लोग मौजूद, इन, ठीक है, और उसका बता दें जब आपने इच बोलना हो पंजाबी वाला या मैं बोलना हो उर्दू वाला, तो आपने इन वहां लगा देना है। ओके। इसी तरह उत्ते या पर के मानों में आप ऑन लगा देंगे, ठीक है, थल्ले के मानों में आप अंडर लगा देंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, जब मैंने ये बात की तो मैंने कहा कोई साहब घर में आए हैं और कहते खेक किथे, तो खेक तो अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है साहब। हाँ जी। और जब जवाब आया फ्रिज, तो फ्रिज फिर अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। तो आप उसके साथ अगर सिर्फ इन लगा देंगे तो अंग्रेजी शुरू हो जाएगी, इन फ्रिज हो जाएगा। वाह। इसी तरह से अगर कोई कहते हैं अंकल किथे, तो अंकल फिर अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। और अगर आपने कहा ड्राइंग तो ड्राइंग रूम फिर अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है, फिर आप इन लगा देते हैं। इसी तरह कप था तो कप कहते उसने कहा शेल्फ उत्ते, तो शेल्फ फिर अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। और आप अगर ऑन लगा देंगे फिर वो अंग्रेजी हो जाएगी, ऑन शेल्फ। इसी तरह पर आप किसी रिमोट पूछते हैं, रिमोट कंट्रोलर किथे, ड्रॉर इच या बेड थल्ले, हैं जी, तो थल्ले फिर अंडर आपके आ जाते हैं। तो जो आपके पास है आप उसको तो इस्तेमाल में लाना शुरू कीजिए, और जिस घड़ी आप उसे इस्तेमाल में लाना शुरू करेंगे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सही। दूसरा ये है कि आप टुकड़ों में बोलने का मैं हल्का सा आपके सामने वो रोल जो मैं प्ले करता हूँ वो मैं कर देता हूँ कि मैं यहाँ मिस्टर ए का रोल पर प्ले करता हूँ, मिस्टर बी का। ओके। मिस्टर ए ने कहा कि गावन या गावन वेयर Market. Okay. Market? Why? To buy something. Something what? Some food items. Okay. Food for home. Obviously family.
family, got married. Yeah, got married. हाँ, Great, congratulations. Thank you, bye. Yeah, bye, see you. Maybe. 2 लोगों में गुफ्तगू मुकम्मल हुई, कहीं मैंने जुमला नहीं बोला, बिल्कुल और कहीं ऐसी बात नहीं है कि हमारे सामीन, क़ारीन, हाज़रीन को समझ ना आया हो। सबको समझ आया होगा कि हम क्या कह रहे हैं उनसे, ये बोलने वाली है। और अगर हम अपने हिसाब से बोले तो हम पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग, तो जवाब आने आई एम गोइंग टू मार्केट, तो थोड़ी देर के बाद अंग्रेज़ी स्वाहा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर हमें ये टेंस नहीं मिलेगा, या वर्ब नहीं मिलेगा, या कुछ और नहीं मिलेगा, और फिर हम बोल नहीं पा रहे होंगे। तो जब तक आप बोलने वाले नहीं बोलेंगे तब तक आप तवक्को नहीं कर सकते कि गोरे की अंग्रेजी हमें क्यों समझ नहीं आती? उसकी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। देखिए, हमें ही ज़्यादा समझ आनी चाहिए वैसे, वो मेरा इंग्लिश का सारा थीसिस इसी के ऊपर था कि जिसकी ये ज़बान है, ज़बान ज़्यादातर लहजा होता है, बिल्कुल सही, लेकिन लहजा मेयार नहीं होता, सही, तलफ़ुज़ मेयार होता है। सही, तो जब हम कहते हैं प्रोनंसिएशन और एक्सेंट, तो एक्सेंट स्टैंडर्ड नहीं होता, प्रोनंसिएशन स्टैंडर्ड होती है। तो हम प्रोनंसिएशन के ऊपर जब बात करने जाते हैं तो अंग्रेज़ टी को ठी बोलता है, और हमारी ज़बान रुकावट का सबब नहीं है। बिल्कुल सही, अंग्रेज़ पी को फी बोलता है, हमारी ज़बान नहीं रोक रही। और ये बात मुझे जब आइडिया आया, मेरे पास एक खान साहब होते थे, मैं 1999 की शायद ये बात है, ये 2000 की, तो मेरे पास को 2000 डॉक्टर्स और 4000 नर्सेस को मुझे ट्रेन करना था आइट्स के लिए, और नहीं कहीं कनाडा जाना था, किसी कंपनी के साथ मेरा मुआहदा हुआ था कि मैंने उनको ट्रेनिंग देनी थी। तो वो चूँकि रोटेट होती है इनकी जॉब्स, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे रखा हुआ था कि एक ही बंदा हो जो सवेरे आ जाए शाम को, तो नज़र उन्हें एक ही आए। तो 100 लोग एक वक्त में मुझे ट्रेन करने थे, जो कि काफ़ी तादाद थी, पूरा करना था। तो वो एक खान साहब होते थे जो मेरे दोपहर का खाना लेकर आया करते थे। तो वैसे सर निकालते दरवाजे से और मुझे कहते साहब रोटी आ गया है। रोटी, ठीक है। अब जिस घड़ी वो आ गया है कहते, मैं तो कहता ये तो मसला देरी ना है, इसके तो दायरे दुरुस्त होने के इम्कानात नहीं है, तो मैं रोटी को तो रोटी कह दूँ, मैं कहूँ खान साहब इसको रोटी कहिए। अब मेरा जो कि एक मजहबी घराने के साथ ताल्लुक़ है, तो मुझे अरबी फ़ारसी की शुद्ध बुद्ध है थोड़ी, सही। तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब आप कहीं ईरानियन बॉर्डर वहाँ से तो नहीं है? कह लगे हाँ साहब मैं वहीं से हूँ। मैंने कहा आप हक बजानिब हैं, आप फ़ारसी खानदा हैं, आप रोटी ही कहेंगे, रोटी ही कहेंगे, चूँकि ट का साउंड ही नहीं है फ़ारसी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। फिर मुझे वो अरब ज़ादे भी समझ आ गए जो टोटल कंट्रोल कहते हैं या पाकिस्तान कहते हैं या बीतर कहते हैं। जब मुझे वो बात समझ आई तो मैंने कहा हमारे ऊपर तो अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ ठोकर है तो हम टोटल कह सकते हैं, सही। हमारे यहाँ फुफ्फो है तो हम पीपल कह सकते हैं, हमारे यहाँ खोखर है तो हम कनाडा कह सकते हैं, हमारे यहाँ छछोरे भी पाए जाते हैं, छछूंदर भी पाए जाते हैं, छिपकली भी पाई जाती है, तो हम छेर कह सकते हैं। सही। जब मैंने ये बात की तो फिर मैंने इसी के ऊपर मशक करवाना शुरू कर दी। और यकीन कीजिए ठ फ ख छ ये और आर से पहले बरतानिया वाले वॉल की आवाज़, जो आर से पहले आ जाए तो आर की आवाज़ नहीं निकालते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ देयर इज अ टॉवर ओवर देयर, और अगर आप इसका किसी कारण समझ नहीं पाते तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरी वोकैबुलरी का मसला है, क्योंकि इसमें वोकैबुलरी है ही नहीं। इसमें जब मैं कहता हूँ देयर इज अ टावर ओवर देयर तो सारे लफ्ज़ समझ आ जाते हैं। एंड द मोमेंट आई सेड देयर इज अ टॉवर ओवर देयर तो वो समझ इसलिए है चूँकि हम तो आखिर में जोर लगाने वाली कौम है, तो आर के ऊपर तो अच्छा खासा हमने जोर लगाना होता है। तो जिस करीब टावर कहेंगे जो असल में टॉवर है, तो जब तक वो टावर नहीं कहेगा हमें समझ नहीं आएगा। सेम इज द केस विद खोना। अगर वो खोना बोल दें तो हम तो कार्नर सुनने वाले हैं। तो जब तक हमारी समातें नहीं आशना होंगी उस लहजे से, उस प्रोनंसिएशन से, हमें उनकी समझ कैसे आएगी। और दूसरी बात है कि हम अक्सर, आपने ये सुना होगा, हमारे साथ भी लोग ये कहते हैं कि सर हमारे वालिदैन को कह दीजिए कि फिल्में देखने से अंग्रेज़ी ठीक हो जाती है। मैं उन बच्चों से कहता हूँ बेटा आंखें ख़राब होती हैं। अच्छा। देखिए देखने से कभी सुनना तो ठीक नहीं होता, सही। सुनना तो सुनने से ठीक होता है। वाह। तो मैं उन्हें कहता हूँ आप जेब में मोबाइल डालिए, कोई ड्रामा लगाइए फिल्म्स ने, चूँकि ड्रामे में रोज़मर्रा होता है। ओके। और वो आप कानों में टूटी लगाए रखें और फिर देखें एक्सप्रेशंस में आपको कैसे अंग्रेज़ समझ आता है। सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। आप सिर्फ कोशिश करें सुनने की अंग्रेज़ को 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, यही ठ फ ख छ जो आपके तवज्जुह से लोगों तक पहुँचेगा। आप इसको दिखाइए, उनको कहिए कि साहब ये इस तर्ज पर आप उसे सुनने की कोशिश करें, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपको अंग्रेज़ की अंग्रेज़ी सही समझ आएगी। और जो भी सुनने वाले वो बेशक इसके फ़ौरन अंदर बैठ के उनको सुन लें। ये तो हाथ कंगन को आरसी के वाला मामला है। वाह वाह वाह। अच्छा सर, वैसे तो मेरा ख्याल है कि आपने पूरा जो हमारा आज की गुफ्तगू है उसमें सब में मशवरे ही दिए हैं जनाब, लेकिन एक ऐसा मशवरा जो आप समझते हैं कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर जो है मुस्बत तब्दीली ला सकता है, तो वो प्लीज़। अब अंग्रेज़ी के हिसाब से आप कह रहे हैं, ये वैसे ओवरऑल जी ओवरऑल आप ओवरऑल तो मैं अक्सर एक जुमला बोलता होता हूँ अपनी ट्रेनिंग के अख्ताम पर कि मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता।
صحیح. تو آپ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو اس میں رکاوٹ آپ کے علاوہ کبھی کوئی نہیں ہے. آپ اس کا سبب بن سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ سے اٹھ کے اپنے آپ کو ایک دفعہ دیکھ لیں. بہت شکریہ سر, سلامت رہیں. آئندہ بھی ہم زحمت دیں گے اور یقیناً یہ آپ کو ایک سیشن کے اندر تو بالکل بھی قید نہیں کیا میں جا حاضر سکتا. جناب عالم. آبائی گرامی, انداز نجم میں آپ نے سید اعجاز بخاری صاحب کو سنا, بہت سے کنسیپٹ کلیئر ہوئے, اور میرا خیال ہے کہ عام طور پر جو ہم غلط فہمیاں ہیں یا ہمارے جو غلط کہہ لیں کہ طریقہ کار ہیں اس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا مداوع ہوا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام.